ہمارے حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے حکمران آئے، مدینہ کی ریاست کا نام لیا، کہا کہ ہم تو مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے۔ مسلمان خوش ہو گئے۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ ہمیں تو ایک دفعہ پھر کوئی مسیحا مل گیا ہے جو ہمارے زخموں پر مرہم رکھے گا، جو ہمارے زخموں پر پٹی لگائے گا۔ ہم تو کئی صدیوں سے ظلم کی چکی میں پھستے ہوئے آ رہے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایسا حکمران دے دیا ہے جو نبی علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کرے گا، جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام لائے گا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بن جائے گا، جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو کل عمر سے پوچھا جائے گا کہ عمر تیری حکومت میں یہ کتا دریائے دجلہ کے کنارے کیوں مرا ہے؟ لوگوں نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں عمر کے ماننے والا ایک حکمران عطا فرما دیا ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھا کرتے تھے۔ ایک پہاڑ کے اوپر جب آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے تو اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ اے غلام اٹھ، چلتے ہیں اس پہاڑ کی طرف، جا کر کے پتہ کرتے ہیں کہ یہ رات کی تاریکی میں آگ کیوں جل رہی ہے، کیا کوئی قافلہ تو نہیں آیا ہوا ہے جو کوئی ضرورت مند ہو اور اس کی ضرورت کو میں پورا کر دوں۔ تو ایسے وقت کے اندر وہ وقت کا بادشاہ حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ماں ہے اور اس کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں اور وہ بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کیا پوچھتے ہو، کیا حال ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میں عمر سے گریبان پکڑ کر کے پوچھوں گی کہ عمر تو نے میرے ساتھ میرا پتہ کیوں نہیں کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عمر کو تیرے حالات کی کیا خبر ہے؟ فرمایا ایسا بادشاہ کہ جس کو اپنی رعایا کے حالات کی خبر نہیں ہے تو پھر اس کو بادشاہ بننے کی ضرورت کیا تھی، اس کو حکمران بننے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر لوٹتے ہیں، بیت المال سے مال نکالتے ہیں، ایک بورا بھرتے ہیں، بھرنے کے بعد اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ اے غلام اٹھاؤ اور اس کو میری کندھے کے اوپر رکھ دو، میری کمر پر رکھ دو۔ وہ غلام کہتا ہے اے آقا میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہے میرے غلام، آج دنیا میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا تو کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ ہے آج امت مسلمہ کو اتنے بڑے دھوکہ دیا گیا ہے، اتنا بڑا جھانسا دیا گیا ہے۔ امت مسلمہ نے یہ سمجھا، پاکستانی قوم نے یہ سمجھا کہ ہمیں مسیحا مل گیا ہے، ہمیں تو کروڑوں کی تعداد میں نوکریاں مل جائیں گی، لاکھوں کی تعداد میں گھر مل جائیں گے، ہمارے قرضے اتر جائیں گے۔ لیکن ہے آج لوگوں کا رونا دھونا ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ایسے روئے جا رہے ہیں، لوگ جو گھروں والے تھے وہ بے گھر ہوتے جا رہے ہیں، جو نوکریوں والے تھے ان کو نوکریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آج جتنی بھی فیکٹریاں اور ملیں چل رہی ہیں، پہلے وہاں کام کرنے والوں کو بونس دیا جاتا تھا، کمیشن دی جاتی تھی، اور اسی طریقے سے اوور ٹائم لگانے پر ان کو اضافی تنخواہ دی جاتی تھی۔ لیکن اب جو بھی ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ صرف بندی لگی جو سیلری ہے ہمیں وہی مل رہی ہے، کوئی بونس نہیں مل رہا ہے، کوئی اوور ٹائم نہیں لگانے دے رہے ہیں، کوئی ہمیں کمیشن نہیں مل رہی ہے، اور مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ کیا بنے گا امت مسلمہ کا؟ کیا بنے گا پاکستانی قوم کا؟ میرے بھائی اور دوستو، کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر ایک خبر چل رہی ہے کہ نیسلے ٹاور کو وہ گرانے کی باتیں ہو رہی ہے۔ خدا را حکمرانوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں ان مسلمان بھائیوں، ان انسانوں کے حال پہ رحم کرو
بڑی مشکل سے لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا کر کے وہاں پر گھر خریدے ہوں گے. کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر کے وہاں پر گھر خریدے ہوں گے، اور آج آپ ان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا کی قسم کیا پتہ اس کے گرانے کے بعد کتنے لوگ خودکشی کر بیٹھے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. ان کے بچوں کا مستقبل اجڑ جائے گا، ان کی امیدیں پامال ہو جائیں گی. خدا را حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو. مسلمانوں کے چہروں پر خوشی نہیں لا سکتے ہو تو ان کے دلوں پر حسرت بھی مت لاؤ، ان کے دلوں پر مایوسی بھی مت لاؤ، ان کو تنگ مت کرو. تم ان کو دنیا میں کیوں ستا رہے ہو؟ یا تو اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے ہم اپنے گناہوں کا سب کچھ خمیازہ بھگت رہے ہیں. کیا اغیار ہمارے خلاف تھوڑے پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ تم بھی آج ہمارے خلاف اپنے اٹھ کر کے ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہو؟ اگر تم ان مسلمانوں کو کچھ دے نہیں سکتے ہو تو ان کے پلے میں جو پڑا ہوا ہے اس کو لینے کی مت کوشش کرو.